اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو آر لا لیکچر سیریز. آپ دیکھ رہے ہیں LLB 5 ایئر پروگرام پارٹ 1 کا پیپر نمبر 3 ٹائٹلڈ ایز پولیٹیکل سائنس 1 اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسٹیٹ. نیکسٹ پوائنٹ از گورنمنٹ. حکومت کیا ہوگی؟ حکومت کیسی ہوگی؟ گورنمنٹ از این آرگن آف دی اسٹیٹ through which the will of state is formulated and expressed. Its sovereignty is exercised. It is the government that performs the important function of rule making, rule execution, and rule application. The very existence of a state and the attainment of its goals are dependent largely on the working of its government. Despite its indispensable position for the existence of a state, a government cannot be identified with state, as both differ in many ways. Government is one of the elements of state. It keeps on changing with state remains intact. Change in a government does not affect the existence of a state. اس پیراگراف میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ریاست کے لیے بڑا اہم آرگن ہے، ریاست کا سب سے اہم اسینشیلز ہے، لیکن علاقے سے کم اسینشیل ہے کیونکہ علاقے پر ہی تو ساری بات بیس کرتی ہے. اور یہ جو گورنمنٹ ہے یہ بنائی جاتی ہے، فارمولیٹ کی جاتی ہے، ریاست کی جو ول ہوتی ہے اس کی ریاست کی مرضی سے حکومت بنتی ہے اور ریاست کی مرضی کو ہی یہ ایکسپریس ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ از اے وہیکل تھرو وچ دی will of a state is interpreted. ایک ایسا اعلی کار جس کے ذریعے ہم جو ریاست ہے اس کی مرضی کو لاگو کرتے ہیں. ایک جو حکومت ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام ہوتا ہے رول میکنگ، قانون بنانا، رول ایگزیکیوشن، قانون پر عمل درآمد کروانا، اینڈ رول اپلیکیشن، ان قانون کا اطلاق کروانا. ایک جو بھی حکومت ہوگی اس کا سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ قانون بنانا، قانون پر عمل درآمد کروانا. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جو ریاست ہے اس کا جو سب سے اہم گول ہے وہ کیا ہے؟ ایک آزاد حکومت ہو اور وہ آزادانہ طور پر اپنا کام انجام دیتی ہو. ریاست کے لیے ایک حکومت بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن جو ریاست اور حکومت ہیں یہ دونوں الگ الگ ہوتی ہیں. حکومت تبدیل ہوتی رہتی ہے لیکن ریاست سیم رہتی ہے. اگر ہم دیکھیں جب پاکستان بنا تھا تو لیاقت علی خان ہمارے وزیر اعظم تھے، اور آج کل پاکستان کے وزیر اعظم کون ہیں؟ شہباز شریف صاحب. نواز شریف صاحب ہمارے ملک کے 3 دفعہ کے سابقہ وزیر اعظم ہیں. عمران خان صاحب بھی ہمارے وزیر اعظم رہے ہیں. تو پاکستان کیا ہے؟ پاکستان تو وہی پاکستان ہے جو 1947 سے بنا تھا اور آج 2022 میں بھی قائم دائم ہے. لیکن حکومتیں چینج ہوتی رہتی ہیں، ریاست تبدیل نہیں ہوتی. ریاست کیا ہے؟ ریاست ایک پرماننٹ انٹائٹی ہے، ایک مستقل طور پر وجود ہے. اٹ از اے لیگل پرسن انڈر انٹرنیشنل لا. یہ پرسن ہے کیونکہ اس کے رائٹس بھی ہیں اور ڈیوٹیز بھی ہیں. جبکہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ ریاست کے وجود کو اثر انداز نہیں کرتی. حکومتوں کا کام ہے آنا اور چلے جانا، اور ریاست کا کام ہے اپنے آپ کو قائم رکھنا. حکومت جو بھی ہوگی وہ ریاست کے لیے قانون بنائے گی، ان پر عمل درآمد کروائے گی. In the recent past, there have been continuous changes, not only in different governments, but also within the structures of the government in some countries due to political upheavals. Fascist dictatorship in Italy, for example, replaced constitutional monarchy, and later another political change gave birth to Italian Republic. Changes in the government of the state does not affect its legal position in the eyes of international law. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ماضی میں نظر دوڑائیں تو جو حکومتیں ہیں وہ مستقل طور پر چینج ہوتی رہی ہیں، اور جو حکومت کا سٹرکچر ہے، جو حکومت کی ساخت ہے وہ بھی تبدیل ہوتی رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ جو کنٹریز تھے ان میں جو سیاسی جو سٹرکچر تھا اس کو اکھاڑ پچھاڑ کر دی گئی ہے. جیسے اٹلی میں فاشزم کا کنسیپٹ آیا. موسولینی تھا، اس نے اٹلی کا جو کانسٹیٹیوشنل مونارک تھا، اس کی جو بادشاہ تھی اس کو ختم کر کے کس طرح کی تبدیلی لے آئے؟ فاشزم کی تبدیلی لے آئے. جیسے
ایران میں بادشاہت تھی، رضا شاہ پہلوی بادشاہ تھا، لیکن اسلامی انقلاب آیا. آقا خمینی جو تھے، امام خمینی، ایک اسلامی انقلاب لے کر آئے. تو حکومتوں کا جو سٹرکچر ہے، جو ساخت ہے، وہ بھی تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن اور حکومت آتی جاتی رہتی ہے، لیکن جو انٹرنیشنل لا میں ریاست ہے اس پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا، اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا. گورنمنٹ ایکسرسائز اٹس اتھارٹی آن behalf of the state. After a change in the government, new regime start exercise its legitimate authority. Another significant difference lies in the kinds of government. In certain countries, prevailing form of a government is parliamentary, while in other the system may be presidential one. Some states have opted unitary system, while others prefer federal one. Democratic form of government has been most popular in most of the developed countries, but there exist societies still under autocracies and totalitarianism. There is no variation in the physical feature of a state. These are of universal character. وہ کہتے ہیں حکومت کیا کرتی ہے؟ حکومت ریاست کے بہاف پر اپنا جو اختیار ہے، اپنی جو اتھارٹی ہے، اس کو ایکسرسائز کرتی ہے. اور جو حکومتیں ہیں ان کا دور حکومت چینج ہوتا رہتا ہے، اور وہ اپنے جو یعنی کہ رول ہے، اپنا جو کردار ہے، وہ کردار ادا کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو مختلف حکومتیں ہوتی ہیں وہ مختلف کائنڈس کی ہوتی ہیں. کچھ ریاستوں میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، اور کچھ ریاستوں میں صدارتی طرز حکومت ہے. جیسے پاکستان میں کیا ہے؟ پاکستان میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، اور امریکہ میں کیا ہے؟ امریکہ میں پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہے. پاکستان میں فیڈریشن ہے، امریکہ میں فیڈریشن ہے، لیکن برطانیہ میں کیا ہے؟ برطانیہ میں یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. یہ جو مختلف پارلیمنٹری، پریزیڈینشل، فیڈرل، یونٹری، کنفیڈریشن، مونارک، ڈیموکریسی، ڈکٹیٹرشپ، ان سب کے بارے میں میں آپ کو بالکل شارٹ سی ویڈیوز بھی بتاؤں گی اور ڈیٹیل لیکچرز بھی بتاؤں گی، تاکہ آپ لوگ جو ہیں ان کانسیپٹس کو سمجھ سکیں اور آگے پولیٹیکل سائنس میں آپ کو ان کو سمجھتے ہوئے آسانی رہے. مختصر طور پر جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ الگ الگ ہوتے ہیں، جبکہ جو پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ ایک ہی ہیڈ ہوتا ہے، دیٹ از پریزیڈنٹ. اس طرح سے جو یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے اور باقی جو ہوتی ہے لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے. جبکہ جو فیڈریشن ہوتی ہے اس میں ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے اور ایک صوبائی یا اسٹیٹس کی گورنمنٹ ہوتی ہے. اس طرح سے ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ اس میں ڈیموکریسی ہوتی ہے گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل. جیسے پاکستان میں جمہوریت ہے، لوگوں کا ووٹ ہوتا ہے، لوگ اپنے نمائندے چنتے ہیں، آگے بھیجتے ہیں. ارسٹوکریسی کیا ہوتی ہے یا آٹوکریسی کیا ہوتی ہے؟ یہ اشرافیہ کی حکومت ہوتی ہے. ہر ایک ریاست کی اپنی اپنی گورنمنٹ کی خوبی ہیں، اپنے اپنے فیچرز ہیں، لیکن حکومت کا وہی بات ہے، حکومت آتی جاتی رہتی ہے جبکہ ریاست وہیں کی وہیں رہتی ہے. فورتھ ایسینشیل آف اے اسٹیٹ از سوورینٹی. ریاست کی خود مختاری کے بارے میں کیا ہے؟ اگر حکومت ہوگی اور حکومت کو کوئی دوسری حکومت کنٹرول کرتی ہوگی، دیٹ ول ناٹ سوورین ایٹ آل. وہ خود مختار نہیں ہوگی اور وہ جو ریاست کے ایسینشیلز ہیں وہ بھی پورے نہیں کر پائے گی. لہٰذا ریاست کے ایسینشیلز پورے کرنے کے لیے یہ سب سے ضروری ہے کہ وہ حکومت خود مختار بھی ہو. Sovereignty is an essential element of a state that signifies its paramount position to command unconditional obedience from its citizen and the groups thereof. By virtue of this unique privilege, a state can enforce its will with full power. It also implies that a state is free from external control. This is the sovereignty of a state that discriminates it from all other types of human associations and establishes its supremacy. This double aspect of a state's sovereignty
make it an important subject of both municipal law and international law. Jean Bodin, a French political thinker of 16th century, introduced this concept in political discussion. سوورینٹی کیا ہے؟ سوورینٹی ایک ریاست کے لیے ایک بہت اسینشیل ایلیمنٹ ہے، اور اس کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے کہ آپ لوگ اس کی جو حکومت ہے، جو شہری ہیں، جو لوگ ہیں، جو گروپ ہیں، یعنی کہ ایک جو ریاست ہے اس کی جو ٹیریٹری علاقہ ہے، اس میں جو حکومت ہے، اس حکومت کے جو یعنی کہ حاکم وقت ہے، اس کی جو محکوم عوام ہے، وہ اس کو بغیر کسی شرط شرائط کے فالو کرے. وہ اس کو کہے کہ آپ ہمیں روٹی کپڑا اور مکان دو گے تو ہم آپ کے قانون کی پاسداری کریں گے، نہیں تو ہم آپ کا یہ جو بنایا گیا قانون ہے اس کو نہیں مانتے. یہ انکنڈیشنل نہیں ہوگی. انکنڈیشنل کا مطلب کیا ہے کہ بغیر کسی شرط شرائط کے، بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی بات چیت کے، بغیر کوئی چون چراں کیے حکومت نے جو قانون بنائے اس کو فالو کریں، اس کے شہری اس پر عمل درآمد کریں. اس یونیک پریویلیج کی وجہ سے ایک جو ریاست چاہے اس کو اختیار ہے پورا کا پورا وہ جو چاہے قانون بتائے. اور یہ جو ریاست ہو، ریاست کی یہ جو حکومت ہو، اس کو کوئی باہر سے بھی کنٹرول نہ کرتا ہو کہ باہر سے ہدایت لے کر لوگوں کو آگے چلائے جائے. جیسے ہم کالونی تھے، ہم کا مطلب کیا ہے، ہم جو برِ صغیر تھا جس میں موجودہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش ہے، ہم ایک وقت تک کیا رہے ہیں؟ برطانیہ کی کالونی رہے ہیں، اور وہ ہمارا امپیریل ماسٹر تھا. وہ ہمیں جو قانون بنا کر دیتا تھا ہم اس کو ماننے کے پابند ہوتے تھے. اس وجہ سے کیا ہوا؟ اس وجہ سے ہم جو مکمل طور پر سوورن نہیں تھے، ہماری خود مختاری پر کوسچن ریز ہوتے تھے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو سوورینٹی ہے، جو خود مختاری ہے، وہ تمام کے تمام جو انسان ہے، جو ہیومن ایسوسیشنز ہیں، جو بھی ہیں، ان سب سے آزاد ہو. یہ بالکل خود مختاری ہو. جو ریاست کی سوورینٹی ہوتی ہے وہ ایبسولوٹ اور مکمل ہو. ریاست کی جو خود مختاری ہے وہ دوسرے چیزوں سے بالکل الگ ہو. یہ جو سوورینٹی کا جو کنسیپٹ ہے، یہ ریاست کے لیے میونسپل لاء میں جو ڈومیسٹک لاء ہوتے ہیں، ہمارا نیشنل لاء ہوتا ہے، اس میں اس کی بھی اہمیت ہے، اور جو انٹرنیشنل لاء ہے اس میں بھی اس کی اہمیت ہے. جین بودن ایک فرینچ پولیٹیکل تھنکر ہے. اس نے 16ویں صدی میں مطلب تھیوری پیش کی تھی اباؤٹ سوورینٹی. اگر آپ کو جین بودن کی تھیوری پڑھنی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا، ہم آپ کو اس کا لیکچر بھی پرووائڈ کر دیں گے. ویسے میں مختصر بتا دوں، جو جین بودن ہے وہ کہتا ہے کہ ایک سوورن ہوگا، خود مختار اعلیٰ ہوگا کسی بھی ریاست میں، اور وہ کیا ہوگا؟ لوگ اس کو فالو کرتے ہوں گے. کس طرح سے فالو کرتے ہوں گے؟ اس کی جو سوورینٹی ہے وہ انکنڈیشنل ہے، انڈیوائزیبل ہے، اور نان ٹرانسفریبل ہے. یعنی کہ ناقابل تقسیم ہے، ناقابل منسوخ ہے، اور ناقابل کنٹرول ہے، کہ کوئی نہ اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کو منسوخ کر سکتا ہے، نہ ہی وہ کسی کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. اس کی جو سوورینٹی ہے وہ جس طرح سے چاہے اپنے اختیار کو استعمال کر کے آگے چلا سکتا ہے. اس کے بعد ہے ڈوئل اسپیکٹس. یہ جو سوورینٹی ہے اس کا دوہرا پہلو ہے، اس کا ڈوئل اسپیکٹس ہے. Sovereignty from internal point of view means that law of a state are the source of all power and authority within its territorial limit. Although for administrative conceives or some other purposes, governmental power can be divided either between central government and the regional government in a federation, or some authority may be delegated to the local institutions by the national government in a unitary state, but in both cases these powers are exercised on behalf of the state. No other institution can claim sovereignty for itself. External aspects of sovereignty signifies the independence of state from external control. American state can't be termed as a state in legal sense, as legal sovereignty in America exercised by the national government.
وہ کہتے ہیں جو سورینٹی ہے، جو خود مختاری ہے، اس کا دوہرا پہلو ہے. ایک اس کی انٹرنل سورینٹی ہے اور ایک اس کی ایکسٹرنل سورینٹی ہے. انٹرنل سورینٹی سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں جو انٹرنل پوائنٹ آف ویو ہے اس کا، وہ کیا ہے، ایک جو ریاست ہے وہ تمام کے تمام اختیارات اپنے علاقے میں آزادانہ طور پر استعمال کر سکے، اور جتنا بھی اس کو انتظامی کنوینئنس چاہیے، اس کے لیے حکومتی پاور چاہیے، وہ اس کو سینٹرل گورنمنٹ اور ریجنل گورنمنٹ میں، اگر وہاں پر وفاقی طرز حکومت ہے تو وہ اپنی جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اور جو اس کی صوبوں کی حکومتیں یا ریاستوں کی حکومتیں ان میں تقسیم کر سکتی ہے، ان کو آگے دے سکتی ہے. لیکن اگر وہاں پر یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہے تو وہ ان پاورز کو اپنی جو لوکل گورنمنٹ ہوگی ان کو دے سکتی ہے. یعنی کہ ایک جو ریاست ہے اس کی جو حکومت ہے، اس کی جہاں تک انٹرنل میٹرز میں خود مختاری کا سوال آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جس طرح سے چاہے، جس شکل کی بھی وہاں حکومت ہے، فیڈریشن ہے یا پھر یونیٹری ہے، کانفیڈریشن ہے، وہ اپنے اختیارات کو آزادانہ طور پر استعمال کرے، اس کو انٹرنلی طور پر کوئی کنٹرول نہ کرتا ہو. ان دونوں بحاف میں، ان دونوں کیسز میں جو حکومت ہے وہ اپنی پاورز کا مکمل طور پر استعمال کرے، اور اس حکومت کی جو خود مختاری ہے اس پر کوئی دوسرا کلیم نہ کرے. یعنی کہ نہ کوئی ان کو آرمی کی ڈکٹیشن ہو، نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کی انٹرونشن ہو. وہ جو ریاست ہے اس کی جو حکومت ہے، سارے حکومتی معاملات کی بھاگ دوڑ اسی کے ہاتھوں میں ہو، وہ خود ہی اسی کو سنبھال کر چلے اور آگے لے کر چلے. اور اب جہاں تک اس کا ایکسٹرنل میٹر ہے، ایکسٹرنل اسپیکٹ ہے، وہ کیا ہے کہ کوئی بھی جو ریاست ہے وہ اس کو کنٹرول نہ کرتی ہو. جیسے ہمارے پاکستان کا سی پیک ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے. اب اس پہ کیا ہوگا، اس پہ پاکستان اور جو اپنا چائنا ہے وہ مل کر سوورن ہوں گے، ان کے مل کر آپس میں ایگریمنٹ ہوگا. کیونکہ آپ کو اگر سوورینٹی انٹرنیشنل لا کے مطابق پڑھنی ہو تو یہاں پر موڈ آف لوزنگ اینڈ ایکوائرنگ سوورینٹی ہے کہ ایک ریاست کس طرح سے جو اپنی خود مختاری ہے وہ کھو دیتی ہے اور دوسری ریاست اس کو حاصل کر لیتی ہے. تو اس میں ایک طریقہ کار لیز بھی ہے کہ اگر ایک ریاست اپنا علاقہ یا اپنا کوئی بھی مطلب کرائے پر دے دیتی ہے، لیز پر دوسری ریاست کو دے دیتی ہے، تو جو اونر مالک ریاست ہوتی ہے اس کی خود مختاری کھو جاتی ہے. اس لیے میں نے آپ کو مثال دی ایکسٹرنل کنٹرول کی کہ جیسے کشمیر ہے، دو ریاستیں اس پر کنٹرول ظاہر کرتی ہیں. ڈسپیوٹڈ ایریاز جو ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر سوورن نہیں ہوتے. تو ایکسٹرنل پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے کہ کوئی بھی ریاست اس پر کلیم نہ کرتی ہو، اور انٹرنل پوائنٹ آف ویو سے سوورینٹی کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی ریاست جو کہ اس کی حکومت ہے وہ حکومت اپنے اختیارات کو مکمل طور پر استعمال کرے اور کوئی دوسرا اس میں لین دین نہ کرے. اس کے بعد آخری پیراگراف ہے، یونائٹڈ نیشن ریکگنائز equal sovereign status of all member states. Certain political theories, however, have used the term state even for those political entities which are not fully independent from external point of view. Thus, they include trust territories, autonomous dependencies, and dominions in the category of state. There are many quasi-independent states in Asia and Africa before the World War II, of which some could claim even external sovereignty as well. They could also enter into treaties with foreign countries, but international law would not recognize their status to be treated as state. اب وہ کہتے ہیں کہ جو UNO ہے، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن ہے، اس کے اپنا سوورینٹی کو لے کر کانسیپٹ ہے. اس کی جو ممبر اسٹیٹ ہوگی اس کا تو سوورن ہونا مسٹ ہے، لازمی طور پر کہ UNO کا جو ممبر اسٹیٹ ہوگا وہ خود مختار ہو اپنے معاملات میں. لیکن وہ کہتے ہیں مختلف پولیٹیکل تھیوریز بھی استعمال ہوتی ہیں ریاست کے لیے، اور اس میں وہ ریاستیں بھی شامل ہوتی ہیں جو مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی اور کسی نہ کسی طرح سے ان پر ایکسٹرنل کنٹرول ہوتا ہے. جیسے کہ ٹرسٹ ٹیریٹوریز، ایسے علاقے جو کہ ٹرسٹ کی طرف سے چلتے ہیں. آٹونومس ڈیپینڈنسیز، خود مختار ادارے لیکن وہ کسی نہ کسی پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں.
وہ بھی ریاست کی کیٹیگری میں آتے ہیں، لیکن یہ کوسی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہیں، یہ نیم آزاد اسٹیٹ ہیں ایشیا اور افریقہ میں، جو کہ ورلڈ وار 2 سے پہلے تو مطلب ان پر کوئی نہ کوئی ایکسٹرنل سورینٹی کلیم کرتا تھا، لیکن اب جو ہیں اب یہ اپنا آزادانہ طور پر ہیں لیکن مکمل آزاد نہیں ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو ریاست ہے وہ مختلف معاہدوں کے ساتھ، مختلف ریاستوں کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل لا جو ہے وہ ان کو بھی ریاست کا سٹیٹس نہیں دیتا۔ انٹرنیشنل لا کا جو سبجیکٹ ہے، انٹرنیشنل لا کی جو ریاست ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ایک ریاست جو کہ ایک اس میں علاقہ ہو، پاپولیشن ہو اور اس میں حکومت ہو، اور وہ حکومت خود مختار ہو، تو وہ انٹرنیشنل لا کا سبجیکٹ ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ۔ ان کا ہم ڈیفرنس دیکھیں گے اور ان کے سملیرٹی وغیرہ بھی ہے تو وہ بھی چیک کر لیں گے کہ ریاست اور جو حکومت ہے اس میں کیا فرق ہے۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ It is imperative to maintain difference between state and government, as the latter is an element of state, although this element is so important that state is dependent on it for the formulation and expression of its will. This is no doubt the government that determines the purpose of state, while the attainment of its objective is conditioned by the capabilities and the performance of government. This is the government of state that has deep imprints on the working of a political system, and it holds the same position as it held by brain in human body. مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ ریاست اور حکومت میں فرق کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ جو حکومت ہے وہ ریاست کا ایلیمنٹ ہے، اور ایک ایلیمنٹ ہونے کے ناطے جو ریاست ہے اس پر حکومت بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، کیونکہ جو حکومت ہوتی ہے اس نے ریاست کی جو ول ہوتی ہے، ریاست کی جو رٹ ہوتی ہے وہ کام کرنی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو حکومت ہے وہ پالیسیز بناتی ہے، وہ ریاست کے مقاصد طے کرتی ہے، لیکن جو ریاست کے طے شدہ مقاصد ہیں، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ریاست ہے اس کے جو طے شدہ مقاصد ہوتے ہیں اس کے لیے حکومت ہی ہوتی ہے جس کو کام کرنا ہوتا ہے، اس نے پرفارم کرنا ہوتا ہے، اس کی اہلیت ہوتی ہے، اس کے اوپر یہ شرط شرائط ہوتی ہیں کہ جو ریاست کے ایمز اینڈ آبجیکٹیو ہیں، جو ریاست کے فنکشنز ہیں، وہ حکومت نے ہی پرفارم کرنے اور حکومت نے ہی کام کرنے ہیں۔ یہ حکومت ہی ہے جو کہ ریاست کے لیے کام کرتی ہے، اور مطلب اس کا پولیٹیکل سسٹم اور اس کی جو ایک ریاست ہے اس میں حکومت کی بالکل ایسی پوزیشن ہے جیسے ایک انسان کی باڈی میں اس کے برین کی ہے۔ انسان اپنے دماغ سے ہے، اگر انسان کا دماغ کام نہ کرتا ہو تو پھر وہ فاتر العقل ہو جاتا ہے، ایڈیٹ ہو جاتا ہے، لونیٹک ہو جاتا ہے۔ ہمارے میں اور ایک عام یعنی کہ پاگل انسان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سوچ کا فرق ہوتا ہے، دماغ کا فرق ہوتا ہے۔ کوئی انسان دماغ سے کام لے کر ذہین ہو جاتا ہے، لیکن جو مطلب بھائی جن لوگوں کو نیچرلی طور پر ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا تو پھر ان کو اپنی باڈی کا کنٹرول اور باڈی کی ہر چیز اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ایک اگر حکومت ہے وہ بھی اگر کام نہیں کر رہی تو ایک جو ریاست ہوگی وہ غیر فعال ہو جائے گی، وہ غیر مؤثر ہو جائے گی، وہ اپنا جو کام ہے، جو اپنے جو مطلب ٹارگٹس ہیں وہ اچیو نہیں کر سکتی۔ ایک حکومت کی کارکردگی سے ہی ایک ریاست کا سٹیٹس ہوتا ہے، ایک ریاست آگے چلتی ہے۔ جیسے پاکستان ہے، پاکستان کی جو حکومت ہے وہ جس طرح کے اقدامات کرے گی ریاست اسی طرح سے ہی چلے گی۔ اگر حکومت وقت بہتر ہوگی تو ہماری ریاست پاکستان بھی بہتری کی طرف گامزن ہوگی۔ اب پوائنٹ ہے وائی ٹو ڈیفرینشیٹ، ہمیں ریاست اور حکومت میں فرق کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ہم پاکستان کو برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پاکستان تو جس دن سے بنا ہے ویسے کا ویسے ہی ہے۔ حکومتوں کی کارکردگی پر سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، یہ حکومت وقت ہی ہوگی جس پر ہم کوسچن ریز کریں گے، اور خاص کر کے حکومت کی کارکردگی، اس کی ایفیکٹونیس، اس کی پالیسیز، ان ساری چیزوں پر کوسچن ریز کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ وائی ٹو ڈیفرینشیٹ، حکومت اور ریاست میں فرق کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وائی؟
The issue of difference between state and government is indirectly related to preservation of human liberties. The political thinker who believe in absolutism identified government with state and undermined public liberties. They justified unconditional obedience to authorities on the part of citizens. The supporters of absolutism, such as Hobbes, regarded defiance of government as a treason against state. In a dictatorship, this difference practically recedes into the background, and loyalty to the government is made synonymous with the loyalty to the state. وہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان جو ایشو ہے وہ انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کہ انسان کی جو آزادی ہے، اس کا جو تصور ہے، اس کی جو بات چیت ہے، وہ ریاست اور حکومت سے ریلیٹڈ ہے. مختلف جو پولیٹیکل تھنکرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو ایبسلوٹزم ہے، جو وہ گورنمنٹ اور جو ریاست ہے اور جو پبلک لبرٹیز ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائڈ کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے. جو انکنڈیشنل اوبیڈینس آف اتھارٹیز ہے وہ ریاستوں کے جو سٹیزن ہیں ان پر مشتمل ہے، یعنی کہ ہم بطور سٹیزن بغیر کسی شرط شرائط کے حکومت کی پالیسی کو مانیں گے، یہ ہمارا فرض ہے اور ہم اپنی ریاست اور حکومت کے ساتھ لوئل رہیں گے. جو ایبسلوٹزم کے سپورٹرز ہیں جیسا کہ ہوبز ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ حکومت کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو یہ جو ہوگا ریاست کے خلاف بغاوت ہوگی، ٹریزان ہوگا، بغاوت ہوگی. اس لیے جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ پریکٹیکلی ریسیڈز انٹو دی بیک گراؤنڈ. اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، ڈکٹیٹرشپ نے آپ نے ریاست اور حکومت ان کے ساتھ جو لویلٹی ہوگی ایک ہی بات ہوگی. ڈکٹیٹرشپ جو ہوگا، جو ڈکٹیٹر ہوگا یعنی کہ جو آپ پر بات کو مسلط کرے گا، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے حکومت اور ریاست دونوں کا جو یعنی کہ بات ہے اس کو ایک سمجھنا ہے. آپ نے ریاست اور حکومت دونوں سے بیک وقت لوئل رہنا ہے. جان لاک and other English contact thinker laid emphasis on the preservation of this difference. In his contract theory, he talks about two contracts, one by virtue of which civil society come into being, while the other contract was between society and government. Rousseau also contemplates this difference in his thought. In fact, the entire functioning and spirit of democratic system signifies the difference between state and government. Criticism against the government policies and its behavior does not amount to an act of treason. It is rather indispensable for the preservation of democratic way of life. یہ بیسیکلی تھیوری آف سوشل کانٹریکٹ کی بیس پر آپ کو ڈفرینس بتایا جا رہا ہے. جو سوشل کانٹریکٹ تھیوری ہے وہ کہتی ہے کہ جو ریاست ہوگی اور اس کے جو شہری ہوں گے ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوگا اور وہ کیا کہلائے گا، وہ سوشل کانٹریکٹ کہلائے گا. اور اس معاہدے کی بیسس پر جو ریاست ہوگی اس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے شہریوں کے جو حقوق ہیں ان کو ہر صورت ہر قیمت پر پورا کرے، وہ ان کو پورا کرنے کی پابند ہوگی. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جو روزو ہے بلکہ جو جان لاک ہے وہ ایک انگلش تھیوری یعنی کہ تھیوری آف سوشل کانٹریکٹ کا تھنکر ہے. وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ جو دو معاہدے ہوں گے جس کے ساتھ ایک جو سوسائٹی ہے وہ وجود میں آئے گی اور جو دوسرا کانٹریکٹ ہوگا اس کی بیسس پر ایک ریاست میں ایک حکومت بنے گی. اور جو روزو ہے وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ جو فنکشن اور اسپرٹ ہے کسی بھی ڈیموکریٹک سوسائٹی کا وہ ریاست اور حکومت کے درمیان فرق کرنا ہے. جو اس پر وہ کہتے ہیں کہ جو حکومت وقت ہے اس پر جو کرٹیسزم ہوگا وہ بیسیکلی ریاست کے خلاف بغاوت نہیں ہوگی، کیونکہ ریاست نے کیا کرنا ہے، ریاست نے لوگوں کو ان کے حقوق فراہم کرنے ہیں، ان کے رائٹس دینے ہیں. اب یہاں پر اب اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ آف ڈیفرنس. جو ریاست اور حکومت ہے یعنی کہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ ہے ان کا مختلف پوائنٹس کی بیسس پر ہم ڈیفرنس کرتے ہیں. فالوئنگ آر دی مین پوائنٹ آف دس ڈیفرنس.
ٹیریٹری علاقہ. Territory is an essential element of a state. While a government under certain conditions can be formed without its own territory, inevitably it happens during struggle for independence that a freedom fighter from their government in a friendly country. That is why what the freedom fighters of Algeria had done during their struggle against imperialism and formed their de facto government at Cairo. وہ کہتے ہیں کہ جو ٹیریٹری ہے، علاقہ ہے، وہ ریاست کے لیے تو بہت اہم ہے لیکن حکومت کے لیے اہم نہیں ہے، کیونکہ جو حکومت ہے وہ بعض اوقات بغیر ریاست کے بھی بن جاتی ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ جو الجیریا ملک ہے، اس کے جو فریڈم فائٹر تھے، جو آزادی کے لیے جنگجو تھے، انہوں نے کیریو پر ڈی فیکٹو گورنمنٹس، ڈی فیکٹو کا مطلب بائی فیکٹس، انہوں نے اپنی ایک حکومت بنا لی اور اس کے لیے ان کے پاس علاقہ نہیں تھا. کیریو میں مطلب انہوں نے زبردستی اپنی حکومت بنا لی آزادی حاصل کرتے ہوئے. Most of the 16th century who were struggling against Nazi Germany during World War II did likewise. Quite recently, the Government of Palestine Liberation Organization, a government without territory, was recognized even by United Nations. The Afghan freedom fighter formed their government in Islamabad after the occupation of their country by Soviet Union and installation of the puppet regime. وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر یعنی کہ جو 21ویں صدی کی بات ہے اس میں کیا ہوا، بلکہ 20ویں صدی میں، 20ویں صدی کیونکہ یہ موجودہ 21ویں صدی ہے نا، اور جب ورلڈ وار 2 تو 20ویں صدی میں ہوئی تھی. 20ویں صدی کی بات ہے جب نازی جرمنی یہودیوں کے خلاف مطلب بھائی اس نے ہولوکاسٹ کیا ہوا تھا، اور ان کے خلاف جب نازی جرمنی نے لوگوں پر مطلب بھائی ظلم ڈھائے ہوئے تھے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جا کر اپنی ایک آزاد فلسطین میں لبریشن آرگنائزیشن نے یعنی کہ یہودیوں نے فلسطین میں جا کر اپنی ایک حکومت قائم کر لی اور اس کو یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن UN نے تسلیم بھی کر لیا، اور بعد میں انہوں نے فلسطین کا ہی علاقہ حاصل کر کے اس پہ اپنا ایک ملک بنا لیا جو کہ آج کل اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اسی طرح سے جب سوویت یونین USSR نے افغانستان پر حملہ کیا تو وہاں سے طالبان نکل کر اسلام آباد میں آئے اور انہوں نے اس حکومت اور مطلب ان کے انخلا کے لیے کارروائی کی اور ان کو نکالنے کی کوشش کی. تو وہ کہتے ہیں کہ ریاست کے لیے تو حکومت، ریاست کے لیے تو علاقہ چاہیے، لازمی چاہیے، لیکن جو حکومت ہے اس کو بنانے کے لیے علاقہ نہیں چاہیے، بس لوگ چاہیے اور علاقے میں مطلب بھائی انہوں نے حکومت بنا لی. جیسے اس کی مختلف مثالیں میں نے آپ کو بھی بتائی. نمبر 2 ممبرشپ، یعنی کہ حکومت اور ریاست میں جو ممبرشپ ہے وہ کتنے مطلب وہ ہے، اس کا کیا ڈیفرنس ہے. جیسے ہمارا ID کارڈ ہے، آئیڈینٹی کارڈ ہے ہمارا نا، NIC نیشنل آئیڈینٹی کارڈ، وہ کیا ہے، وہ ہم پاکستانی ہیں، لیکن ہمارا حکومتی کارڈ تو نہیں ہے. جیسے عمران خان نے صحت کارڈ دیے، نون لیگ کی حکومت آئی تو وہ صحت کارڈ حکومت کے ساتھ ہی چلے گئے. تو ریاست کے لیے تو ممبرشپ ضروری ہوگی. All the inhabitants apart from alliance residing within its territorial jurisdiction are the member citizen of a state, while those included in a government consist of a very few political office bearers of the executive president and ministers etc. وہ کہتے ہیں جو حکومت ہے اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا کوئی اپنا سٹیٹس ہے. اپنا سٹیٹس سے مراد کیا ہے، ہمارے ملک میں ایک وزیر اعظم ہے، ایک صدر ہے اور کچھ وزراء ہوتے ہیں جو کہ کیبنٹ وغیرہ بناتے ہیں. جبکہ اس کے برعکس جو ایک ریاست ہے اس میں رہنے والے تمام کے تمام لوگ کیا ہیں، وہ ریاست کے شہری ہیں، وہ سٹیزنز ہیں. تو یہ ہو گیا ممبرشپ. وہ کہتے ہیں کہ ریاست کی جو ممبرشپ ہے وہ تمام کے تمام پاکستانی ہیں، اور جو حکومت کی ممبرشپ ہے کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی وزیر خزانہ ہے، کوئی وزیر خارجہ ہے، کوئی وزیر اطلاعات ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ڈیزگنیشن ہے، اپنے اپنے کارروائی ہیں، اپنے اپنے کام ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ریاست اور حکومت کی ممبرشپ ہے اس میں بھی بڑا فرق ہے. نمبر 3 کریکٹرسٹکس. Physical characteristics of state are same everywhere, whereas government has different forms
In America, for instance, the system of a government is presidential, while in Britain it is parliamentary one. وہ کہتے ہیں جو ریاست کی خوبیاں ہیں وہ پوری دنیا میں ایک جیسی ہیں. مطلب کیا کہ ریاست جو ہے وہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے: پاپولیشن، ٹیریٹری، گورنمنٹ اینڈ سوورینٹی. پوری دنیا میں کہیں پر بھی کوئی بھی ریاست ہے، اگر اس کی یہ 4 اسینشیل پورے ہیں تو وہ ریاست ہے، اور ہر ایک کی ایک ہی جیسی خوبیاں ہوں گی. پاپولیشن ہوگا تو اس کا سائز کا کوسچن آئے گا، ٹیریٹری ہوگی تو اس کا لوکیشن آئے گا، سوورینٹی ہوگی تو اس کا ایکسٹرنل اور انٹرنل سٹیٹس کی بات ہوگی. ہر ایک ریاست کے لیے جو خوبیاں ہیں ریاست کی وہ پوری دنیا میں سیم ہیں. لیکن جو حکومت ہے اس کی اپنی اپنی خوبیاں ہیں. کہیں پر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے تو کہیں پر پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ. جیسے پاکستان میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، برطانیہ میں بھی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، امریکہ میں پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہے، ٹرکی میں پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہے، اور سوئٹزرلینڈ میں پارشلی پارلیمنٹری اینڈ پارشلی پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہے. ہر ایک ملک کی جو حکومت ہے اس کی اپنی اپنی خوبی ہے، اس کا اپنے اپنے کریکٹرسٹکس ہیں، ان کی اپنی اپنی آرگنائزیشن ہے، ان کی اپنی پاورز ہیں، اپنے اختیارات ہیں. ایک ملک کی حکومت کے جو پاورز ہیں وہ دوسرے ملک کے حکومت کے ساتھ نہیں ملتے. جیسے میں آپ کو مثال دوں، پاکستان میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے تو ہمارا جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، اور ہمارا ہیڈ آف گورنمنٹ پرائم منسٹر ہے. اب برطانیہ میں بھی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہی ہے، لیکن وہاں پر جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ ان کا کنگ ہے، بادشاہ، اور ان کا جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہے وہ ان کا پرائم منسٹر ہے. اب دیکھیں، ہیڈ آف اسٹیٹ، ہیڈ آف گورنمنٹ تو ایک جیسے ہوگا، لیکن پاکستان میں صدر نظر آتا ہے اور برطانیہ میں ہمیں کنگ نظر آتا ہے. تو ہر ایک جو ریاست ہے اس کی جو حکومت ہے ان کی اپنی اپنی خوبی ہیں، لیکن جو ریاست ہے، ریاست کی کریکٹرسٹکس پوری دنیا میں سیم رہیں گی، وہ الگ الگ نہیں ہوتی. نمبر 4، فزیکل انٹائٹی. State is a non-physical entity in the sense that it is dependent on government for the formulation and expression of its will, whereas the government is a physical entity that has its own program and objective and is capable of expressing its will. وہ کہتے ہیں کہ ریاست کا کوئی فزیکل وجود نہیں ہوتا. جیسے ہم انسان ہیں، ہمارا فزیکل وجود ہے، ہم یہاں پر موجود ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو حکومت ہے اس کا فزیکل وجود ہوتا ہے. آپ کو آپ کے ملک میں عمران خان بطور پرائم منسٹر بھی نظر آیا، آپ کے ملک میں شہباز شریف بھی بطور پرائم منسٹر ہے. وہ ایک فزیکل انٹائٹی ہے، ایک وجود رکھتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ حکومت کے، ریاست کے لیے پالیسیز بناتے ہیں اور وہ ریاست کی مرضی کو ظاہر کرتے ہیں. جو گورنمنٹ ہے وہ ایک فزیکل انٹائٹی ہے، اس کے اپنے پروگرامز ہیں، اس کے اپنے مقاصد ہیں، وہ اپنی ول، اپنی مرضی کو ایکسپریس کر سکتا ہے، جبکہ ریاست کی کوئی فزیکل انٹائٹی نہیں ہوتی. ریاست کیا ہے؟ یہ ایک لیگل پرسن ہے، یہ قانون کی نظر میں پرسن ہے، یہ انٹرنیشنل لاء کا سبجیکٹ ہے. نمبر 5، سوورینٹی، خود مختاری. Sovereignty is an attribute of state, while government exercise this supreme authority on its behalf. وہ کہتے ہیں جو سوورینٹی ہے، خود مختاری ہے، یہ خوبی تو ہے ریاست کی، لیکن اس ریاست کی خوبی کو استعمال کون کرتا ہے؟ حکومت وقت استعمال کرتی ہے. خوبی ریاست کی استعمال کون کرے گی؟ حکومت. اور حکومت کس طرح سے استعمال کرتی ہے کہ ایک اگر حکومت اپنے معاملات میں اپنا جو قانون ہے اس کو بنانے میں خود مختار ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ اپنے تمام کے تمام پاورز کو استعمال کر سکتی ہے. In case it is attributed to government, the entire pattern of authority and power will collapse with the dissolution of government. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک حکومت وقت کو خود مختاری دیتے ہیں تو جیسے ہی حکومت وقت ختم ہوگی تو ساری کے ساری خود مختاری بھی اس کی ختم ہو جائے گی، کولیپس ہو جاتی ہے. اس کی پاورز کے خاتمے کے ساتھ اس کی خود مختاری بھی ختم ہو جاتی ہے، کولیپس ہو جاتی ہے. جبکہ sovereignty of a state on the other hand
continue to exist along with the existence of state. لیکن اگر آپ یہ خود مختاری کسی ریاست کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہوگی، یہ اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک ریاست باقی رہتی ہے. اگر ریاست اپنے معاملات میں خود مختار ہے تو ریاست چلتی رہے گی. With the change in government, the new regime start exercising this power on behalf of state. لیکن جب کوئی نئی حکومت آئے گی تو وہ ریاست کے بہاف پر اس کو دوبارہ استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے. آخری پوائنٹ جو ڈیفرنس کا ہے وہ ریاست کی اور حکومت کی سوورینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ اگر ایک ریاست اپنے معاملات میں خود مختار ہے، سوورن ہے، تو یہ اس کا جو خوبی ہے یہ ریاست کے ساتھ چلتی رہتی ہے. لیکن اگر ایک حکومت جب ریاست کی خود مختاری کو استعمال کرتی ہے تو حکومت کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی خود مختاری بھی ختم ہو جاتی ہے. جیسے وزیر اعظم عمران خان تھے تو وہ اپنے سارے اختیارات بطور وزیر اعظم استعمال کر رہے تھے، لیکن جب وہ وزیر اعظم نہیں رہے تو ان کے اختیارات بھی نہیں رہے. اب شہباز شریف وزیر اعظم ہیں تو وہ وزیر اعظم کے سارے اختیارات استعمال کر رہے ہیں. اگر شہباز شریف وزیر اعظم نہیں رہیں گے تو ان کے وزیر اعظم کے اختیارات بھی نہیں ہوں گے. لیکن جو پاکستان کی خود مختاری ہے، پاکستان کی جو سوورینٹی ہے وہ باقی رہے گی، وہ سلامت رہے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ریاست کی خود مختاری ہے وہ پرماننٹ ہے، وہ اس کو حاصل ہے، وہ چلتی رہتی ہے. جو حکومت آتی ہے وہ اس کو اس کے ساتھ کلودت کر دیتی ہے، اس کو یہ پہنا دیتی ہے کہ اب یہ میری خود مختاری آپ استعمال کریں، آپ پالیسیز بنائیں، آپ فارمیشن کریں اور ان معاملات کو آگے لے کر چلیں. تو یہ تو تھا ریاست اور حکومت کا ڈیفرنس جو کہ ہم نے 5 پوائنٹس پر دیکھا. ایز ٹو ٹیریٹری، وہ کہتے ہیں کہ ریاست تو کبھی بھی بغیر علاقے کے وجود میں نہیں آ سکتی، لیکن حکومت بغیر علاقے کے وجود میں آ جاتی ہے. ممبرشپ کی بات ہے تو تمام جو ریاست کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ممبرشپ سیم ہوگی. اگر وہ پاکستان کے ممبر ہوں گے تو پاکستانی ہوں گے، انڈیا کے ممبر ہے تو انڈین کہلائیں گے. لیکن جو حکومت ہے اس کی جو ممبرشپ ہے اس کے اپنے اپنے نام ہیں، جیسے کوئی پریزیڈنٹ، کوئی پرائم منسٹر، کوئی منسٹر، اور ہر منسٹر کی بھی اپنی اپنی کیٹیگری ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو ریاست ہے اس کی جو خوبی ہیں، اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ پوری دنیا میں ایک جیسی ہیں، لیکن ہر ملک کی حکومت کی الگ الگ خوبیاں ہیں، الگ الگ قسمیں ہیں، الگ الگ نام ہیں.